اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ سورۃ النازعات ہے، اس کے نام بھی مختلف مروی ہیں صحابہ اور تابعین سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، تو اس کے ناموں میں سورۃ النازعات ہے، سورۃ الطامہ ہے، جیسے ہم پڑھیں گے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اسی طرح اس کے ناموں میں سورۃ الساحرہ ہے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ۔ اور اس کا جو زمن نزول ہے وہ اس تحقیق کے مطابق جو عموماً علماء اختیار کرتے ہیں، وہ سورہ نبا ہی کے فوری بعد نازل ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا تھا سورہ نبا کا جو رقم نزول ہے وہ 80 ہے، تو یہ 81 ہے۔ لیکن وہاں بھی ایک اشکال یہ تھا کہ غالباً سورہ نبا کا رقم نزول 80 نہیں ہے، بلکہ وہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر سورۃ النازعات بھی ابتدائی دور ہی میں نازل ہو رہی ہے، واللہ اعلم۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے شروع میں قسمیں کھائی گئی ہیں، اور جن صورتوں کے شروع میں بھی قسمیں کھائی گئی ہیں چند ایک کے سوا وہاں شدید اختلاف مفسرین میں واقع ہوتا ہے کہ یہ قسمیں کس شے کی کھائی گئی ہیں۔ جہاں تک والمرسلات عرفاً ہے، اسی طرح والعادیات ضبحاً ہے، والصافات صفاً ہے، اسی طرح والنازعات غرقاً ہے۔ لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو جتنا اختلاف والنازعات غرقاً کی تعیین میں ہوا ہے، اختلاف سے مراد یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جمہور کی رائے کیا ہے، لیکن کثرت سے اقوال سلف سے ملتے ہیں وہ والنازعات غرقاً، تو کوئی 8-10 اقوال آپ کو مل جائیں گے کہ النازعات سے کیا مراد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کہیں کہ یہ اشکال کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقصود ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ یہ اختلاف واقع ہو، اور اس کا مقصود ہونا اس پر دلیل کیا ہے کہ والنازعات ہو یا والمرسلات ہو، ان سب جگہوں پر اللہ تعالیٰ صفات نقل کرتے ہیں، موصوفات نہیں بیان کرتے۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی والنازعات غرقاً تو صفت ہے، کھینچنے والے، کھینچنے والیاں ڈوب کر غرق ہو کے، کون ہیں کھینچنے والی؟ یہ تو صفت ہو گئی ان کی نازعات۔ موصوف کون ہے؟ ملائکہ ہیں، ستارے ہیں، جانور ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ہوائیں ہیں، کون ہیں؟ یہ تو نہیں پتہ۔ تو ہر ایک یہ اپنے اعتبار سے، جیسے مشہور قول وہ میں عرض کر دوں گا ابھی کہ مشہور قول کیا ہے، وہ سیدنا علی سے مروی ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہاں فرشتے ہی مراد ہیں جو جان قبض کرتے ہیں، جو جان قبض کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے سوا ستارے بھی مراد لی گئی، ہوائیں بھی مراد لی گئی ہیں، جہاد کرنے والے بھی مراد لیے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والے۔ تصوف کہتے ہیں والنازعات نزعاً سے مراد ہے اپنے نفس کی شہوات سے اپنے آپ کو کھینچ کھینچ کے نکالنے والے۔ اور پھر وہ میں ہو سکتا ہے آخر میں عرض کر دوں کہ وہ ساری کس طرح ہوتی ہے، والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً۔ بات واضح ہے کہ یہاں ہوائیں بھی ہو سکتی ہے، جیسے مولانا امین حسن اصلاحی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کی رائے یہ بن گئی کہ یہاں فرشتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے تو اس پر کوئی دلیل نظر نہیں آئی، مجھے تو یہ ہوائیں لگتی ہیں، جیسے والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً، تو یہاں کہا کہ والنازعات نزعاً غرقاً سے مراد تند و تیز ہوائیں ہیں، والناشطات نشطاً سے مراد آہستہ چلنے والی ہوائیں ہیں، والسابحات سبحاً سے مراد بادل ہیں، فالسابقات سبقاً سے مراد جو حدیث میں آتا ہے کہ بادل جاتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت، بھئی حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے برسو، تو جا رہے ہیں بھاگتے ہوئے۔ اور فالمدبرات امرا کا مطلب ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کا کہا ہے ان ہواؤں کو، وہ وہیں بارش برسائیں گی۔ تو انہوں نے تمام آیات کی تفسیر کس اعتبار سے کی
کہ یہ ہوائیں ہیں اور بیچ میں ہواؤں کے ساتھ ساتھ بادل بھی مراد ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ بھئی اس سے مراد جیسے جہاد کرنے والے ہیں، تو کہا کہ والنازعات غرقا سے مراد ہے نزع ینزع، کہتے ہیں کھینچنے کو، تو یہ بھی آتا ہے کہ نزع القوس، تو پوری کمان کھینچ کے جو مارا جاتا ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے نزع القوس غرقا ای اغراقا، تو اس سے مراد یہ ہے۔ پھر ناشط، یہ تو یہ ہو گیا، ناشطات نشتن سے مراد کمان کے سوا تلواروں سے لڑنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے فالسابقات سبقا والسابحات سبحا، میدان جنگ میں بھاگنا ہے، والسابقات سبقا جو ہے دشمن سے آگے نکلنا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے گردنوں پر مارنا ہے، وہ کیا ہے فالمدبرات امرا، بات واضح۔ اسی طرح کہا کہ بھئی اس سے مراد صوفیہ نے کہا نفوس ہیں۔ نفوس کیا مطلب؟ تنزع نفسها من شہواتها، وہ اپنے آپ کو اپنی شہوات سے نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا، کیونکہ شہوات انسان کے اندر تک اتری ہوئی ہیں، ان کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو پھر نشاط پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں یہ نشیط ینشطو سے ہے، نہ کہ نشط ینشطو سے۔ مشہور رائے، وہ میں بھی جب کریں گے تو بتا دوں گا کہ نشط ینشطو اور نشیطہ ینشطو میں کیا فرق ہے۔ یہ پھر نشاط ہوتا ہے، نشاط ہو گیا تو اب بحر ملکوت میں بھی الفاظ ہی ہیں، میں تو پتہ نہیں، بحر ملکوت میں غواصی کرتے ہیں۔ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، اور پھر ان میں جیسے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور فالمدبرات امرا سے مراد جو خدا کے احکامات ہیں سب کی تکمیل کرنے والے، تعمیل کرنے والے، عمل کرنے ہے۔ وہ بھی ہو سکتا ہے فوت ہونے کے بعد، فوت ہونا ہے، لیکن یہ تو خیر کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ راہ سلوک ہے، مطلب یہ راہ سلوک کو بھی آپ اس طریقے پر بیان کر سکتے ہیں۔ یہ سب آراء یہاں موجود ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے متعلق بھی ہیں۔ قوی تر رائے کیا ہے جس کے اعتبار سے اب ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ الفاظ کی، وہ ہے کہ یہ فرشتے ہیں اور کچھ نہیں، بات واضح۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب آراء کی گنجائش ہے۔ ریاح بھی سلف سے ثابت ہے، لہٰذا اگر امین حسن اصلاحی یہاں ریاح کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بس وہ یہ نہ کہیں کہ مجھے اس کی کوئی دلیل سمجھ نہیں آتی کہ والنازعات غرقا، تو مطلب دلیل تو ہمیں ہواؤں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی ان دی اینڈ دلیل اجتہاد ہوگا نا، تو اجتہاد آپ کا اگر ہوائیں ہیں تو یہ اجتہاد، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ والمرسلات عرفا ہوائیں، تو آپ کہیں گے والصافات صفا، تو فرشتے ہیں یعنی فرشتوں کی بھی تو قسم کھائے گی نا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، وہاں سب فرشتے مراد دے رہے ہیں۔ ان الہکم، کیونکہ اسی صورت میں آگے فرشتوں ہی کی زبانی کہہ دیا گیا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، تو اگر آپ کہتے ہیں والمرسلات میں یہ ہے تو والنازعات میں بھی یہ ہونا چاہیے، تو ہم کہیں گے چونکہ والصافات میں یہ ہے لہذا یہاں بھی یہ ہونا چاہیے، تو ان دی اینڈ تو اجتہاد ہی رہے گا۔ تو اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کا اجتہاد ہے، عبداللہ ابن مسعود کا ہے، سیدنا علی کا اجتہاد ہے، تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ بغیر دلیل کے ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ مسئلہ قطعی نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کا بھی اصول ہے طے شدہ کہ یہاں پہ یہی معنی ہوگا، اور ہاں یہ تو ہے، کا مطلب ہونے سے مراد یہ کہ شاید اس طریقے پہ تو نہ کہیں کہ قطعی الدلالہ، لیکن وہ چلا تو مولانا حمید الدین فرائی سے آیا۔ جیسے غامدی صاحب نے صراحت زیادہ نہیں ہوتی، ان کے ہاں تفسیر میں یہ کہیں گے کہ یہاں پہ صرف ہوائیں ہی ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کیا کہتے تو نہیں ہے ویسے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں یہ متعین ہے، یعنی اصل میں قطعی الدلالہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ میرے ہاں متعین ہے، یعنی میں جب غور کر رہا ہوں تو مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ویسے تو غامدی صاحب کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اصول استدلال اور نظم قرآنی کو پیش نظر رکھ کر غور کریں گے تو ایک معنی متعین ہو جاتا ہے، اگر وہ ایک معنی متعین نہیں ہو رہا تو خلل طریقہ تفکیر اصول استدلال یا نظم قرآنی کو پیش نظر نہ رکھنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ فی نفس الامر ایک ہی معنی متعین ہے اور اس تک پہنچنے کا طریقہ بھی متعین ہے، یہ اصل میں۔ اب میں اس تک پہنچاؤں کہ نہیں پہنچا اس کا وہ حتمی دعویٰ نہیں کریں گے، ہاں، لیکن ہمارے خیال میں بہت سی آیات میں ایک سے زیادہ معنی فی نفس الامر میں ہونا جو متناقض نہ ہو وہ بھی ممکن ہے، یعنی فی نفس الامر میں اللہ کے ہاں اس سے فرشتے بھی مراد ہیں اور ہوائیں بھی مراد ہیں، یہ ممکن ہے فی نفسی، کیونکہ اس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ اور علماء جیسے کہتے ہیں کہ اذا امکن الجمع، تو سب مراد ہو سکتے ہیں، سب مراد ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ وہ کہیں گے سب مراد نہیں ہو سکتے، ایک ہی معنی متعین ہے، اس تک پہنچنے کا طریقہ بھی متعین ہے۔ اللہ بتنا سر تو کوئی پیچھے کی صورت سے مطلب تراب سے جوڑ کے کہہ دیا ہمارے اڑائے دوسری طرف سے، عام طور پہ طریقہ ان کا یہی ہوتا ہے۔ نہیں، وہ تراب سے ویسے نہیں جوڑا ہوگا، ہاں، کیونکہ اس کا اصل میں
تعلق اس طرح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نازعاتی غرقن سے اصل میں نازعاتی غرقن سے مراد ہے ہوائیں جو چلتی ہیں تو پھر جو انہوں نے کہا کہ درخت ہوتے ہیں نا جیسے جڑوں سے اکھیڑ دیتی ہیں, یہ والی ہوائیں کون سی ہیں؟ فالعاصفات عصفا. تو اس کو یہاں کیا کہا؟ والنازعات غرقا. اور فرماتے ہیں جن ہواؤں کو وہاں کہا والمرسلات عرفا, ان کو یہاں کیا کہا؟ والناشطات نشطا, کیونکہ اس کے اندر نون شین طا کا جو بھی مادہ ہے اس کے اندر رفق اور سہولت اور نرمی کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو انہوں نے یہاں سے یہ کہا کہ یہ وہ ہوائیں, اب اس میں کہتے ہیں یہاں ترتیب الٹ گئی. وہاں کون سی ترتیب تھی؟ والمرسلات عرفا, اور یہاں کیا ہے؟ والنازعات. وہاں عاصفات بعد میں آ رہا ہے, یہاں نازعات پہلے. ممکن ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, ممکن ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم یہ رائے ہی متعین ہے, یہ رائے ضروری نہیں متعین ہے, لیکن چونکہ جمہور امت نے اور سلف نے اور جن میں بڑے بڑے صحابہ کے نام بھی ہیں تو ہمیں تو ان کی تفسیر پر کافی اعتماد ہے. ہمیں ہمارے لیے تو وہ خود دلیل ہے. گھوڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں, ہاں, یعنی گھوڑے مراد ہونے سے مراد ہے کہ مطلب جس کو ایڑ لگا کے بھاگنا کہتے ہیں اس طریقے پر فل رفتار سے, وہ بھی مراد لیے گئے ہیں. خیول بھی مراد لیے گئے ہیں, یہاں تک کہ نجوم بھی مراد لیے گئے ہیں کہ تنزع من افق الى افق, ایک افق سے دوسری طرف جانا. پھر اس کی دو حرکتیں امام زمخشری کہ دو قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک حرکت علم الکلام میں کہلاتی ہے حرکت قصریہ, یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ یہ میں اوپر سے گرا دوں تو یہ جبری حرکت ہے نا, پانی کی جو نیچے کی طرف جا رہی ہے, یہ حرکت قصریہ ہے, یہ بھی جبری ہے. ایک حرکت وہ ہے جو ہے حرکت قصریہ لیکن ملائمہ ہوتی ہے للبدن. مثال کے طور پہ اس وقت میرے دل کی حرکت قصریہ ہے لیکن ملائمہ للبدن. لیکن اگر بالفرض کوئی انسان پہاڑ سے نیچے گر جائے تو یہ بھی حرکت قصریہ ہے لیکن یہ ملائمہ نہیں ہے. تو اب وہاں پرانا ایک طریقہ تھا کہ بھئی ستاروں کی دو قسم کی حرکتیں ہیں, ایک ملائمہ ہے ایک غیر ملائمہ ہے. تو کہا والنازعات غرقا میں حرکات النجوم غیر الملائمہ یعنی قصریہ مراد ہے, اور ناشطات نشطہ میں وہ والی حرکت. یہ ایک الگ فلسفہ ہے عجیب و غریب قسم کا. ٹھیک ہو, اس سے لینا دینا نہیں, واللہ عالم. سر کوئی یعنی حدیث بھی اس ریفرنس میں ملتی جس میں صحابہ کرام نے نبی پاک اللہ کا شکر ہے نہیں ملتی. یعنی ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ کیونکہ اللہ, وہی میں بتا رہا ہوں, اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں غور کرو. اگر ہر چیز پکی پکائی دیکھ کے طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ غور و فکر کا دروازہ بند ہو جائے. اب یہ مسائل ان میں سے نہیں ہے کہ جب تک نازعات کا مفہوم معلوم نہ ہو تو کوئی امر دینی متوقف ہے, اس پر کوئی بھی متوقف نہیں ہے. عقائد ہمیں پتہ ہے, اعمال ہمیں پتہ ہے, کرنا کیا ہے وہ بھی پتہ ہے. تو ان دی اینڈ کیا ہے غور. تو کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. آج ہو سکتا ہے ہم تفسیر بیضاوی میں پڑھیں, آج شاید نہ پڑھ سکیں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی کچھ آیات متشابہات کیوں ہیں, اس لیے کہ آپ غور و فکر کر کے ثواب حاصل کریں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس سے بڑا فائدہ ہوا. کئی دفعہ انسان کہتا ہے نا کہ وہ مشکل چیزیں پڑھ رہا ہے, علم الکلام یہ وہ تو مینٹل ایکسرسائز یہ سب, اگر اس میں نیت خالص ہے تو وہ کہتے ہیں اتعاب الذہن کی وجہ سے نا, ذہن کو تھکانا یہ خود نیل درجات اور رفع درجات کا ذریعہ ہے. یعنی آپ غور کس میں کر رہے ہیں, خدا کی مخلوق میں یا خدا کی آیات میں اور متشابہات میں, اور آپ غور کر رہے ہیں اچھا لغت میں اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. متعین کرنے کو جو دماغ تھکتا ہے نا, جب آپ کا دماغ تھکے گا اور آپ اپنی بہترین صلاحیت استعمال کریں گے آیات کو سمجھنے کے لیے, تو فرماتے ہیں اس میں رفع درجات علماء. اسی لیے یہ ایک حکمت ہے کہ اللہ نے پورے قرآن کو محکم نہیں بنایا. محکم کیا ہوتا ہے جس میں ایک ہی معنی کی گنجائش ہوتی بس, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں متشابہات چھوڑے ہیں. بس ایک قاعدہ بتا دیا ہے کہ دیکھو محکمات ہن ام الکتاب ہے, لہذا متشابہات کی جو بھی تفسیر کی جائے گی وہ محکمات کی روشنی میں ہوگی. یعنی متشابہات محکمات سے ٹکرانے نہیں چاہیے. اس کے بعد آپ غور کریں. تو اسی لیے مطلب جیسے کئی دفعہ ہم نے عرض کیا نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حدیثیں مل جائیں سب جمع ہو جائیں یہ اختلاف ختم ہو جائے, تو وہ تو فطری بات ہی نہیں ہے. فطری بات یہ ہے کہ غور کیا جائے, علماء میں اختلاف ہو, اجتہاد ہو, استنباط ہو, استدلال ہو, ایک دوسرے کے خلاف ہو, بغیر کسی تعصب کے بلکہ محبت کے ساتھ. تو یہ تو ایک فطری اور آئیڈیل سچویشن ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. کجا یہ کہ ایک فقہ بنی بنائی جو ہے, امام مالک کا مشہور جملہ آپ سب کو معلوم ہے, جب ہارون رشید یا ابو جعفر نے کہا کہ آپ کی فقہ جو ہے
موطا امام مالک کو ہم جیسے ملک کا قانون بنا لیتے. تو امام مالک نے کہا کہ ان الصحابۃ تفرقوا فی الامصار ولکل واحد منہم نظر. صحابہ تو مختلف شہروں میں پھیل گئے ہیں، ہر ایک کا ایک استدلال ہے. تو میں کیسے موطا امام مالک کے میرے جو استدلالات ہیں یا استنباطات ہیں ان کو سب پہ نافذ کر لوں؟ یہ تو بالکل امام مالک چاہتے تو کر سکتے تھے اختلاف ختم، زبردستی فقہ مالکی کا نفاذ ہو جاتا، باقیوں پر پابندی لگ جاتی. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے، واو قسمیہ ہے. اچھا پہلے ایک بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھئی، اور یہ بات ابن قیم نے بھی نقل کی ہے اور ابن عاشور نے بھی، کہ اگر آپ نے فرق کرنا ہے نا تو آپ فرق کریں. اگر آپ نے قسم بدلنی ہے تو وہاں سے قسم، وہاں الگ الگ قسمیں مراد ہو سکتی ہیں جہاں واو آ رہا ہے، ضروری نہیں ہوتا. جیسے آپ کہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، یہاں تک تینوں الگ الگ چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں. لیکن جب فا آ جائے تو فا چونکہ ترتب کے لیے آتا ہے تو وہاں پھر وہ پچھلی شے ہی مراد ہوتی ہے. یہ فا میں تو ضروری ہے، واؤں میں ضروری نہیں. یعنی واؤں میں عطف علی الصفہ بھی ہو سکتا ہے اور عطف علی الذات بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں فا کے ذریعے اصلاً جو پچھلا مقسم علیہ ہے، مقسم بھی ہی ہے، وہی اگلا بھی ہے. فا میں فرق صفات ہے اس وقت، بات واضح ہے، کیونکہ اس میں ترتب ہے. اس میں کیا ہے؟ ترتب ہے. ترتب کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب وہ سبح کریں گی تو سابقات بھی ہوں گی، تیزی سے دوڑیں گی، اور جب وہ سابقات ہوں گی تو کوئی ان کا ہدف بھی ہوگا، وہ مدبرات امر، انہوں نے جا کر کرنا کیا ہے؟ تدبیر امر کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، فرمایا کہ ڈوب کے، غرق کیا ہے؟ ڈوبنا، غرق یغرق. فرمایا ڈوب کے کھینچنے والیوں کی قسم. لغوی ترجمہ کیا ہے؟ ڈوب کر کھینچنے والیوں کی. نزع کہتے ہیں، نزع جذب الشیء بشدت. نزع ہے جذب الشیء، اسی لیے حالت نزع کا مطلب یہ ہے کہ تنزع روحہ، اس کی روح جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہے. تو جذب الشیء اگر بشدہ ہو تو وہ نزع ہے، اور جذب الشیء برفق ولین وسہولت ہو تو وہ نشط ہے. یعنی اگر آپ کسی شے کو زور سے کھینچیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے سلاخیں جو ہیں وہ روئی میں سے کھینچی جائیں یا کپڑا جو ہے وہ کانٹوں پہ سے کھینچا جائے، تو یہ نزع ہے. اور نشہ ابھی بتاتا ہوں اس کے اندر کیا معنی ہے. تو نزع کیا ہے؟ والنازعات غرقا. علماء نے کہا یہ کافر کی روح، سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا علی، کافر کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے بھیجے جاتے ہیں والعیاذ باللہ، وہ جب روح تو وہ اس طرح نکالی جاتی ہے. کیوں اس طرح نکالی جاتی ہے؟ کہا کہ موت کے موقع پر جب اسے اپنا انجام نظر آنا شروع ہوتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی کی محبت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. فرمایا من احب اللہ لقاءہ احب اللہ، اور من کریہ، تو سیدہ عائشہ نے پوچھا تو آپ نے یہی فرمایا کہ عین موت کے موقع پہ جب وہ دیکھتا ہے یہ تو کریہ لقاء اللہ. تو گویا فرماتے ہیں اس کی روح گویا جسم سے نکلنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے، وہ اس کے لیے سجن نہیں ہے، وہ اس کے لیے گویا قصر ہے، محل ہے جہاں سے اسے زبردستی نکالا جائے گا. اور صاحب ایمان کے لیے چونکہ الدنیا سجن المؤمن، تو روحہ فی السجن، سجن الجسم، تو وہ تو مستعد ہے للانطلاق وللطیران، وہ تو اڑنے کے لیے تیار بیٹھا. عجیب بات ہے ویسے. تو والنازعات غرقا کا مطلب کیا ہے؟ الملائکہ التی تنزع ارواح الکفار غرقا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر یہاں علماء نے وہ احادیث، اچھا ان احادیث میں اللہ کے رسول نے یہ آیات نہیں پڑھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ لیتے تو پھر تو بات واضح ہو جاتی کہ یہ اسی کی تفسیر ہے. لیکن وہ آپ نے سنی ہوگی کہ جب وہ ان الرجل اذا كان مقبلا على الاخرة مدبرا عن الدنیا، تو فرشتے آتے ہیں اس کے بعد. پھر فرشتوں کی آپ نے دو صورتیں بتائیں، ایک بہترین اور زبردست خوشبو اور کفن جو ہے وہ لے کر، تو وہ ہے، اور وہ اہل صاحب ایمان. پھر آپ نے فرمایا کافر کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے، وہ دوسری صورت بتائی. پھر دونوں کو اوپر لے کر جایا جاتا ہے. اس پہلے کے لیے جو ہے وہ آسمان کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اوپر تک. دوسرا جو شخص ہے پھر اس کو خدا کے سامنے حاضری کے بعد پھر لوٹایا جاتا ہے قبر میں، صحیح روایت کے مطابق. اس شخص کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلتا. اور پھر آپ نے روایت پڑھی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء.
ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. تو بہرحال یہ پورا جو مرحلہ ہے یہ حدیث میں آیا ہے، لیکن وہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا کی تفسیر کے طور پہ نہیں آیا. اگر تفسیر کے طور پر آیا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اصلاً یہاں مراد فرشتے ہی ہیں. لیکن جیسے صحابہ کی اکثریت نے ان آیات کو یا اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر کے طور پر سمجھا. اصل میں واللہ اعلم. بتایا کہ جنازہ ہے جلد شہید میں شخص، اس میں جو لین کے ساتھ جو نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. نشط ینشط والناشطات نشطا. والناشطات نشطا. دیکھیں یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے نشط ینشط نشطا اور ایک ہے نشط ینشط نشاطا. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نشاط. نشاط کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دل کی آمادگی، اور یعنی اگر کوئی کام بڑی سہولت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو وہ نشاط کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی سہولت کا مفہوم ہے. تو نشیطہ یعنی فلان نشیط، یا یعنی اس سے صفت مشبہ نشیط. نشیط فلان ای استعد للعمل برفق و سہولت. کسی بھی کام کے لیے بڑے آسانی سے وہ تیار ہے. جن صوفیہ وغیرہ میں اور جن لوگوں نے دوسری تفسیریں کی ہیں کہ وہ حرکت بڑی سہولت سے ہوتی ہے تو وہ نشیطہ ینشط سے لے رہے ہیں. بات واضح. یعنی اگر وہ کہیں گے کہ بھئی وہ راہ سلوک میں نزع شہوات کے بعد جو راہ سلوک ہے وہ بڑی آسانی سے طے ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نشاط ہے. وہ نشاط ہے، نشیطہ ینشط. یا گھوڑے کا دوڑنا ایک خاص طرز پہ وہ نشیطہ ینشط، یا گھوڑے ہواؤں کا بڑے رفق کے ساتھ جو ہے وہ بھی نشاط ہے. وہ ایک اور معنی بھی ہے، وہ بتاتا ہوں. نشط ینشط میں بھی یہ معنی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ نشط ینشط کے دو معنی ہیں. یہ تھا نشیطہ ینشط، ہے سب میں رفق اور لین، ہے سب میں رفق اور لین. ایک ہے نشط ینشط بمعنی الخروج من بلد الى بلد. نشط فلان الى مکان. اس کا کیا مطلب ہے؟ خرج من بلادہ الى بلاد. ٹھیک ہے، خرج من بلادہ الى بلد آخر. یہ بھی نشط ینشط. تو یہ جن لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا بھائی ستاروں کی ایک خاص حرکت جو ہے وہ سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، لیکن رفق اور سہولت کے ساتھ جانا، وہ نشط ینشط. بات مانی. یہ ابھی سائڈ پر جو ہمارے لیے معنی ہے نا، جو ہم فرشتوں کے اعتبار سے کر رہے ہیں، اس میں دو معنی ہیں. ایک ہے نشط ینشط، نشط الدلو من البئر. نشط الدلو من البئر. دیکھیں آپ جب ڈول لٹکاتے ہیں کدھر؟ کنویں میں، تو لٹکاتے وقت تو بس تیزی سے بھی لٹکا سکتے ہیں. جب ایک دفعہ بھر لیا جاتا ہے تو ذرا سہولت سے آہستہ آہستہ نکالا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ نشط الدلو من البئر. ایک معنی یہ ہے. جن لوگوں نے کہا تو مراد یہ نشطہ کا مطلب ہے گویا اخراج الشیء بسہولت و رفق. تو مراد کیا ہوگا؟ وہ فرشتے جو جان نکالتے ہیں صاحب ایمان کی، وہ پہلا والا کافر تھا، والنازعات غرقا، صاحب ایمان کی برفق ولین، بڑی نرمی سے، بڑی سہولت سے، بڑی آسانی سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیار ہوتا ہے، جیسے وہ نشط ہے، وہ جانے کے لیے بھی تیار ہے. ایک معنی یہ. ایک معنی جو بہت خوبصورت ہے، جو اکثر بیان کیا جاتا ہے، دیکھیں ایک قربہ ہوتا ہے نا، قربہ، قربے سے مراد ہے مشکیزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے. تو آپ جاتے وہ فل پانی سے بھرا ہو تو اس کے اوپر گرہ سے لگا دی جاتی. اب آپ جانتے ہیں تسمے بھی ہم باندھتے تھے، اور اس طرح تو وہ تسمہ کھولنا یا گرہ کھولنا بڑا آسان ہوتا ہے. یوں کیا جاتا ہے اور ٹھک سے اور جو چیز اندر ہے وہ باہر نکل جائے گی. اسی طرح نشط العقال آتا ہے. نشط العقال کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اونٹ کا جو گھٹنا ہے جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ بدوی اس کے سر پہ جو عقال ہوتا ہے اس سے باندھ دیتا ہے. عقال اس لیے ہوتا تھا نا ان کا اصل میں، یعنی سر پہ جو عقال ہے وہ اس لیے ہے. تو اب وہ باندھ دیتا ہے نا، تو اب وہ اونٹ کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن جب اس کو کھولنا ہوتا ہے تو بڑی سہولت سے یوں کرتے ہیں اور وہ گرہ کھل جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ نشط العقال. ٹھیک ہے، نشط العقال. اسی طرح پہلا معنی کیا بیان کیا تھا؟ نشط القربۃ. تو قربہ کے اوپر جو ڈوری مشدود تھی اس کو کھول دینا. یہاں علماء نے کہا کہ جیسے کہ کوئی شے بند تھی، جیسے سجن کا مفہوم ہے اس کے اندر، اور اس کو کھولا گیا اور کھلتے ہی وہ شے بڑی سہولت سے باہر نکل گئی کیونکہ وہ باہر آنے کے لیے تیار تھی.
یہ کیا ہے؟ نشطا ینشطو نشطا. اس کا ترجمہ جیسے ہوگا والنازعات غرقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر نکالتے ہیں، یا اس کا ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو گرا کھولتے ہیں. یہ ترجمہ ہے گرا کھولنا والا؟ اس طرح بند کھولنا. ہاں وہی بند کھولتے ہیں، بند گرا کوئی کہتے ہیں، یعنی بالکل جو بند لگایا تھا اس کو کھولنے والے. یعنی آپ دیکھیں کہ بھئی یہ جو روح ہے نا انسان میں، یہ گویا محبوس ہے جسم میں کسی بھی طریقے پر، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا بند لگا دیا ہے کہ اس عالم میں یہ روح اور جسم ایک ساتھ ہی ہیں، ابھی آئندہ بھی ہوں گے، لیکن ان میں فراق فی نفسی ہی ممکن ہے. ایسا ہی ہے. لیکن یہ تو روز بھی ہوتا نہیں سوتے ہوئے. ہاں اس میں علماء نے کہا کہ ایک ہوتا ہے فراق تام، ایک ہے فراق ناقص، یعنی اس میں فراق ہے کسی درجے میں لیکن ایک دھاگا بندھا رہتا ہے، ایک دھاگا. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، تو اس میں کیا ہے؟ موت کے موقع پر انقطاع ہے اس دھاگے کا، اور گویا نوم کے موقع پر انقطاع نہیں ہے. تو بس جیسے وہ اللہ نے کسی طریقے میں ان کو جوڑا ہوا ہے نا، تو بس ایک گرہ کھولی جائے گی، فرشتہ آ کے موت کا جو فرشتہ ہے وہ گرہ کھولے گا اور روح باہر نکل جائے گی اور چھٹی ہو جائے گی. جی اچھا ترجمہ واضح. اس کے بعد فرمایا والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیرنے والوں کی. سبحا مفعول مطلق، سبح یسبح کہتے ہیں تیرنا. تیرنا عربی زبان میں پانی میں بھی ہو سکتا ہے، تیرنا ہوا میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی سابحات پرندوں کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور اسی طریقے پر سابح جو ہے وہ پانی میں مچھلی کے لیے بھی آ سکتا ہے، یا انسان کے لیے بھی آ سکتا ہے. بات بازی. اب کہا کہ ہیں تو یہ فرشتے، جن لوگوں نے پچھلی آیت سے جوڑ کے کہا تو کہا کہ جب وہ روح قبض کر لیتے ہیں تو پھر گویا آسمانوں کی طرف تیرتے ہیں. یعنی انہوں نے روح قبض کی ہے نا، صاحب ایمان کی بھی اور والعیاذ باللہ کافر کی بھی، تو اس کے بعد وہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو لے کر آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک کے لیے آسمان کا دروازہ کھلے گا اور ایک کے لیے نہیں کھلے گا. تو یہ بعض نے کہا کہ نہیں، وہ بات مکمل ہے یہ فرشتے ہی، لیکن اس کا تعلق روح کو لے کر پھرنے سے نہیں ہے. مراد ہے اللہ تعالیٰ نے جو کام لگائے ہوئے ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا، وہ گویا فرشتے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اس کائنات میں کبھی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں. والسابحات سبحا، تیرنے والوں کی قسم. کیوں تیر رہے ہیں؟ اللہ کے اوامر یعنی کیونکہ اسی پر مترتب ہو رہا ہے نا، فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. تو گویا تیرنے کی وجہ بتا دی، وہ کیا ہے؟ تدبیر امر، وہ تدبیر امر. اور جن لوگوں نے پچھلے سے جوڑ کے کہا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تدبیر امر کیا ہے؟ یا اس کو علیین میں پہنچانا ہے یا اس کو سجین میں پہنچانا ہے. اس میں بڑا جتنے بھی الفاظ ہیں نشاط سب ایک فلو خاص کر ایک ہارمونی کے ساتھ، مطلب لگتا تو ایسی کہ ہر چیز بڑے ہی طریقے سے اور بڑی ہارمونی کے ساتھ ہو رہی ہے، الفاظ اس طرح فیل ہوتا ہے. صحیح فیل ہو رہا ہے. تو کیا ترجمہ ہے تھانوی کا تیرنے کا؟ یہ کچھ اور ہے. تیرتے ہوئے چلتے ہیں، پیچھے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف. اچھا روحوں سے تعلق جوڑا. سرعت و سہولت سے چلتے ہیں جیسے گویا تیرتے ہوئے. ہاں دیکھیں سبح کے اندر یہ جو مفہوم حضرت تھانوی، بہت شکریہ جزاک اللہ شکراً. یہ خود بخود دعا گئے. نہیں مجھے نہیں مجھے اشارہ سمجھتے ہیں. نہیں وہ اشارہ کچھ اور تھا. سب تیرتے ہوئے ساتھ بڑی سہولت کے ساتھ تیرتے ہوئے کی بات ہو رہی تھی نا، تو وہ ایک اٹھایا تو دوسرا بھی بڑی سہولت کے ساتھ ساتھ آ گیا. یہ قبولیت کا وقت ہو، کھانے کی قبولیت. وہ کھانے کی قبولیت جن کے معدے ٹھیک ہوتے ہیں نا صحیح، ان کی ہر وقت قبولیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، ہر ایک کی نہیں ہوتی قبولیت. ہاں میں بتا ہی رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ سابحات کے اندر مفہوم ہے، کیونکہ آپ تیرنے میں دیکھیں یا اڑنے میں دیکھیں یعنی بہت سہولت کے ساتھ. والسابحات سبحا، تیرنے کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد فرمایا فالسابقات سبقا، پس سبقت لے جانے والے. اس میں دو معنی کیے گئے. ایک معنی تو یہ ہے کہ سبقت لے جانے میں کوئی مسبوق بھی ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. اکثر علماء نے کہ ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں نا، جیسے ہم کہیں
سبق فلان، ایک ہے سابق فلان، وہ اس سے اسم الفاعل سابق نہیں آتا، اس سے کیا آتا ہے مسابق. تو مسابقت میں تو دو گروہ ہونا ضروری ہے، یعنی ایک آگے بڑھ رہا ہے ایک پیچھے رہ رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسبقوا الی مغفرہ، فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لیکن یہاں کیا لفظ آ رہا ہے فالسابقات سبقا. تو کہتے ہیں سبق یسبقوا میں دونوں احتمال ہے کہ کوئی مسبوق ہو جس سے آپ آگے نکلیں، یا سبق یسبقوا کا مطلب ہے جو کام آپ کو کہہ دیا جائے اس میں آپ جلدی کریں، بس چاہے کسی سے آگے نکل رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. زیادہ کبھی بات یہ ہے کہ یہاں مسابقت بین الملائکہ مراد نہیں ہے، جو بھی انہیں کہا گیا ہے نا اب اس روح کے متعلق یا کوئی اور کام، اس کو نہایت تندہی سے اور سرعت سے اور دل کی آمادگی سے انجام دینے والے. یہ ہے سابقات سبق. یہ مسابقات نہیں ہے بلکہ کیا ہے سابقات. بات واضح. یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو جو کام لگائے ہیں ان کے اتمام میں گویا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے بھی ہوں. یہ بھی سبق یسبقوا کے اندر مفہوم ہے، لیکن سبق یسبقوا کے اندر دوسرا مفہوم بھی ہے جو سابق یسابقوا میں نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہیں سبقت الی الشیء، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا میں نے کسی سے سبقت لی ہے. سبقت یعنی بادرت الیہ، اسرعت الیہ. کیا ترجمہ؟ دوسرے والا لگ رہا ہے یہ ہے جی پھر ان ارواح کے متعلق ثواب کا حکم کو نہیں سوری جب روح کو لے کر پہنچتے ہیں تو ان ارواح کے بعد میں جو خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے امتثال کے لیے اب ترجمہ تیزی کے ساتھ ہاں دیکھیں اب یہاں حضرت تھانوی نے جوڑا پیچھے سے ہی ہے، وہ روحوں کو ہی لے کر جا رہے ہیں جو بھی ان کے بارے میں حکم ہوا، لیکن بڑی تندہی سے تیزی سے وہ کام انجام دیتے ہیں. ٹھیک. کچھ علماء نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہے. پھر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی دوڑ کر، ہاں دوڑ کر. ٹھیک. آگے بڑھنے والے، اس میں آگے بڑھنے میں جیسے تیزی کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور آگے بڑھنے میں جیسے مسابقت کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ. اس کے بعد فرمایا دیکھیں ابھی یہاں جہاں فا آ رہے ہیں تو لگ رہا ہے یہ تین ایک ہی کام ہے. وہ سابحات سبحن کیوں ہیں؟ فالسابقات سبقا، یعنی اثناء السبح یسبقون بعضهم بعضا. اور پھر کرنا کیا ہے؟ فالمدبرات امرا، پس تدبیر کرنے والے، دبر یدبر تدبیرا امرن. امرن کیا ہے؟ امر اللہ. اگر آپ اس کو ارواح سے جوڑیں تو امر اللہ فی الارواح. امر اللہ فی الارواح کیا ہوگا؟ اما الی النار و اما الی السجین والعیاذ باللہ و اما الی العلیین، یہی ہوگا. تو فالمدبرات امرا، یا یہ ہوگا کہ فالمدبرات امرا ای امورا التی وکلت الیہم، ان امور کی تدبیر کرنے والے جن کی ذمہ داری ان کو لگائی گئی ہے، موکولہ الیہم یا موکلہ الیہم. یہ ترجمہ کیا؟ پہلے والا آپ نے ان ارواح کے متعلق ثواب کا حکم ہو یا عقاب کا، دونوں امروں میں سے ہر امر کی تدبیر ہے. ٹھیک. تو اس میں آراء تو بہت سی ہیں، خلاصہ یاد یہ رکھیے کہ یا یہ فرشتے اس کے اعتبار سے آپ کو تفصیلاً معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہیں، یا پھر یہ ہوائیں ہیں ان کی تفصیل بے شک نہ معلوم ہو، یا پھر یہ ہوائیں ہیں یا گھوڑے ہیں یا مجاہدین ہیں یا اللہ کی راہ میں سلوک کرنے والے ہیں یا ستارے ہیں، جو بھی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مشہور رائے یہ ہے کہ یہ فرشتے ہیں. جواب قسم محذوف ہے. یہ جو آگے آ رہا ہے نا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بعض نے اس کو جواب قسم کہا. بہت بعید بات ہے، علماء نے کہا اتنی دیر بعد جواب قسم، اور وہ تو پچھلی آیات سے جڑا ہوا ہے، تو قسمیں کھا کے جواب قسم محذوف کیا گیا ہے. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ اس کے بعد کیا ہے یوم ترجف الراجفہ. تو جواب قسم کیا ہے؟ انما توعدون لواقع ہو، جیسے اور جگہوں پر آ گیا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین. یا آپ کہیں جیسے علامہ بیضاوی نے فرمایا لتبعثن، یعنی والنازعات، اس کے بعد لتبعثن، تمہیں ضرور بالضرور اٹھایا جائے گا. کب اٹھایا جائے گا؟ یوم ترجف الراجفہ. اس کا تعلق اس سے جوڑ دی، یعنی یہ یوم جو ہے یہ منصوب کیوں ہو گیا؟ ایک فعل کی وجہ سے جو محذوف ہے، اور وہی فعل کیا ہے؟ جواب قسم ان قسموں کا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور وہ بھی پہلے جب کیپٹل ہے تو سیاقہ وہ پھر جاتے ہی ہوگا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لیکن وہ یقعو میں نہ ہوا بھی ضمیر کہیں لے کے جائیں گے نا، کیا چیز واقع ہوگی؟ ابھی پیچھے قیامت کا اس طرح ذکر نہیں آیا، لیکن اگر آپ کہیں لتبعثن تو وہ فعل آگے. اب تبعثن کب واقع ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ یقع یوم ترجف الراجفہ. فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن
کانپنے والی کانپے گی، لغوی ترجمہ یہ جس دن کانپنے والی. رجف یرجف رجفتن کا مطلب علماء نے کہا جسم کا تھر تھرانا ہے. ایک ہے وجف، ابھی ہم پڑھیں گے قلوب یومئذ واجفہ. ایک ہے رجف، ایک ہے وجف. وجف دل کا کانپنا ہے جس سے وجیف ہے، بلکہ جس کو آپ پلپیٹیشن کہتے ہیں نا، خفقان القلب، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور سمجھ نہ آنا، یہ کیا ہے؟ یہ وجیف ہوتا ہے، یہ وجیف القلب ہے. ابھی ہم پڑھیں گے قلوب یومئذ واجف، وجف یجف وجفن و وجفان و وجیفن. یہ کیا ہے؟ رجف یرجف، یہ جسموں کے کانپنے کے لیے آتا ہے. یعنی جیسے یہ تھر تھراہٹ ہے، یہ رجفتن. جیسے زلزلہ ہے، زلزلے میں جو شے اچانک ہلنا شروع ہو گئی وہ بھی رجفہ ہے. اکثر علماء نے یہاں یہ کہا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ سے مراد نفخہ اولا ہے. نفخہ اولا جس کے نتیجے میں یہ نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا. جمع الشمس والقمر، اور جبال جو ہیں وہ اڑ رہے ہوں گے. تو گویا وہ اجسام جو ابھی ساکن محسوس ہوتے ہیں وہ سب کے سب اجسام حرکت میں آ چکے ہوں گے. ترجف الراجفہ بات واضح. بعض نے کہا کہ راجفہ مجاز ہے. کیا مطلب؟ اصل میں ہے جس دن واقع ہونے والی واقع ہوگی. اصل میں یوم تقع الواقعہ. اچھا، اس کا واقعہ ہونا سبب ہے نا رجفان اجسام کا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو قیامت واقع ہوگی تو سب کچھ دھرم برم ہو جائے گا. تو کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ مسبب بول کر، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، سبب مراد لے لیتے ہیں. یعنی اصل میں یہاں مسبب ہے. مسبب کون ہے؟ اس واقعے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ زلزلہ اور حرکت. تو ہم نے زلزلہ اور حرکت مراد دیا، اور مراد ہماری اصل میں کیا تھی؟ واقع ہونے والا واقعہ. نفخہ اولا یعنی اب نفخہ اولا فی نفسی ہی تو رجفان نہیں ہے نا. آپ کہیں جس دن کانپنے والی کانپے گی، تو وہ کانپنے والی کانپے گی تو وہ تو اجسام ہوں گے نا. آپ کہہ رہے ہیں نفخہ اولا مراد، تو نفخہ اولا تو ایک واقعہ ہے. تو واقعہ کیسے مراد ہے؟ علی سبیل المجاز. علاقہ کیا ہے؟ سببیت کا. علاقہ کیا ہے؟ سببیت کا. سبب بول کر مسبب بھی مراد لے لیتے ہیں، مسبب بول کے سبب بھی. تو بعض نے کہا کہ یوم ترجف الراجفہ ای یوم تقع الواقعہ وہی النفخۃ الاولی. بعض نے کہا کہ یوم ترجف الراجفہ سے مراد کانپنا ہی ہے چیزوں کا، یعنی الاشیاء التي ترجف. اور مراد ہم کیا لے رہے ہیں؟ یعنی یہاں ہم کہیں گے چیزیں کانپیں گی. اب کیا کیوں کانپیں گی؟ ہم تفسیر میں لزوم کے درجے میں بیان کریں گے کہ نفخہ اولا کی وجہ سے. تو ایک میں ہم نے مراد نفخہ اولا لیا، ایک میں ہم نے نفخہ اولا اس کا لازمی معنی لیا. خلاصہ کیا ہے؟ جس دن کانپنے والی کانپے گی. کیا مراد ہے؟ نفخہ اولا. اللہ عالم. کیا ترجمہ ہے تھانوی؟ جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی، مراد نفخہ اولا. اصل میں جو ہے نا ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے. ویسے رجف یرجف لازم خود ہلو، خود کفا. واللہ عالم. جی جی. وہ رجہ جو ہے نا، رجہ اصل میں مطلب رجفان تو صرف یہ ہے نا کہ یہ چیز جیسے یوں تھر تھرانا شروع کر دے. رجہ یا رجو تو کہتے ہیں پکڑ، جیسے شیک کرنا ہوتا ہے. عدیل صاحب کو پتا ہوگا، وہاں جوس یوس پیتے ہیں نا قطر میں، کیونکہ وہاں اس کے اوپر لکھا تھا نا شیک ویل، وہ کیا ہے بیفور یوز جو بھی ہے. اس میں عربی میں کیا لکھا تھا؟ رجہ قبل الاستعمال. فعل ہاں شیک کرنا ہے. اذا رجت الارض، رجہ کا مطلب ہے یوں جیسے پینڈولم کی طرح زمین ہلا ماری جائے گی. وبست الجبال بس. تو اس کے لیے فعل امر کیا ہے؟ رجہ یا رجو سے رجہ. رجہ قبل الاستعمال، رجہ قبل الاستعمال. یہ ہاں یہ اس کے اندر اہتزاز کا مفہوم ہے. اہتزاز یہ ہے جیسے ہو سکتا ہے وہ چیز اپنی جگہ سے بھی نہ ہلے لیکن یوں تھر تھرا رہی ہے. جیسے زلزلے میں آپ دیکھتے ہیں چیزیں کئی دفعہ یوں یوں کانپ رہی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رجفہ ہے. تو اسی لیے قرآن پہلے جو پہلا نفخہ اولا ہے اس کو وہ بھی کہا گیا ہے نا زلزلہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. تو زلزلۃ الساعہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ نفخہ اولا ہے. تو یہاں بھی یوم ترجف الراجفہ نفخہ اولا ہے. تتبعها، اس کے پیچھے آئے گی. کس کے پیچھے؟ اس راجفہ کے پیچھے کون آئے گی؟ رادفہ. کون رادفہ کون ہے؟ جو پیچھے آتی ہے. کیونکہ ردیفہ یردف ردفن، اس سے جو ہے وہ اسم الفاعل اور صفت سے مشبہ ردیف. جیسے کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا غلام احفظ اللہ یحفظک الحدیث. مشہور حدیث ہے نا سیدنا عبداللہ بن عباس کی،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر یا اونٹ پر آپ کے پیچھے سوار تھا۔ اس سے مراد لیا گیا نفخہ ثانیہ۔ کافی ردیف بھی اسی سے؟ ہاں، قافیہ اور ردیف بھی اسی سے، کیونکہ وہ بار بار ریپیٹ ہو۔ بالکل، قافیہ بھی اصل میں کیا ہے؟ پیچھے آنے والا، قفا یقفو سے، قفا یقفو سے قافیہ بھی پیچھے آنے والا۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا۔ انہوں نے یہ نا رجف کا نیچے لکھا ہے حرک و تحرک، ٹھیک، ہو سکتا ہے دونوں استعمال ہو۔ یعنی اگر آپ کہیں گے کہ یہ متعدی ہے تو پھر مفعول بھی جیسے آپ معذوف مانیں گے، یعنی آپ کہیں گے یوم ترجف الراجفۃ ماذا الاشیاء وہ اس طرح۔ اور اگر آپ کہیں گے راجفہ سے خود مراد اشیاء ہے، یعنی الاشیاء الراجفہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ہاں کہتے ہیں کانپنے والی کانپے گی۔ کانپنے والی۔ اب یہ متعدی نہیں ہے بلکہ لازم ہے، واللہ اعلم۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، یعنی اس کی ترکیب کے حوالے سے۔ مشہور رائے یہ ہے کہ قلوب واجفہ مبتدا ہے، یومئذ اس کا ظرف ہے، یعنی یہ صفت موصوف ہے۔ قلوب واجفہ، خبر کیا ہے؟ ابصارها خاشعہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بھائی نکرہ کے ذریعے ابتدا ہو جاتی ہے اگر وہ نکرہ موصوفہ ہو۔ نکرہ موصوفہ ہے، موصوفہ کا مطلب ہے مقید ہو نکرہ، تو یہاں صفت کے ساتھ مقید ہے۔ قلوب واجفۃ، ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر یہ مبتدا بن سکتا ہے کس کا؟ خبر کیا ہے؟ ابصارها خاشعہ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قلوب مبتدا، واجفۃ خبر، اور یومئذ جو ہے وہ ظرف ہے، اور بیچ میں فصل آنے کی وجہ سے، فصل آنے کی، اگر آپ کہیں قلوب واجفہ تو مبتدا خبر نہیں ہوگا، لیکن قلوب یومئذ بیچ میں آگے واجفۃ، اب مبتدا خبر ہونے کی گنجائش ہے کہ بہت سے دل اس دن کیا ہوں گے۔ اب ہم خبر بتا رہے ہیں، کانپتے، ابھی واجفہ کا بتا، کانپتے ہوں گے، اب یہ ہوں گے جب آپ نے کہہ دیا تو یہ تو خبر بنا دیا اس کو۔ اگر آپ کہیں قلوب واجفہ، اس دن کانپتے دل، ابصارها خاشعہ خبر، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی پست ہوں گی، اب یہ خبر بنے گی۔ کیا ترجمہ ہے خبر کا؟ انہوں نے کیا بنایا ہے؟ پہلے ہی بنائے ہوئے بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں ہمارے مدافع، یعنی یہاں قلوب یومئذ واجفہ میں مبتدا خبر بنایا، یعنی قلوب بہت سے دل یومئذ واجفہ۔ اچھا، کہا کہ قلوب کیوں کہا نکرہ؟ اگر آپ کہیں ساری بات ختم ہو جاتی القلوب یومئذ واجفہ، تو کہا کہ القلوب یومئذ واجفہ میں یہ احتمال زیادہ قوی تھا کہ سب دل ہوں گے۔ قلوب جب کہہ دیا تو ہم نے جیسے ترجمہ کیا بہت سے دل، نکرہ کر دیا نا، اس میں استغراق تو پیدا نہیں ہوا، یعنی نکرہ، اس لیے آپ جانتے ہیں اصول فقہ میں بھی یہ اختلاف ہے کہ جمع منکر عام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ بات جمع المحلہ بالالف لام وہ تو عام ہے، القلوب، بات الرجال، النساء، یہ کیا ہے؟ سب شامل ہے اس میں۔ لیکن اگر آپ کہیں نساء و رجال، اس میں سب شامل ہیں کہ نہیں؟ اب یہ خود اختلافی مسئلہ ہے، تو لہذا قلوب میں ترجمہ، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ دل اس حالت سے محفوظ بھی ہوں۔ قلوب یومئذ واجفۃ، بہت سے دل، کثیر دل۔ حضرت تھانوی کا کیا ترجمہ تھا؟ بہت سے دل۔ بہت سے ہاں، اب بہت سے دل سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ سارے دل نہیں۔ اب یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ نکرہ کے ذریعے جو ابتدا ہو گئی ہے، یعنی جمع منکر، اس سے یہ مفہوم ہمارے سامنے آیا، قلوب یومئذ واجفہ۔ دیکھیں وجف یجف جو ہے نا، اس کے اندر سرعت کا مفہوم ہے۔ ابھی ہم نے کہیں پڑھا تھا یہ مادہ، کوئی شخص اگر بتا سکے ہے وجفہ، مادہ پڑھا تھا، یہ والا فعل نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء۔ اوجفتم علیہ، ایجاف اصل میں کہتے ہیں گھوڑے کو یا اونٹ کو تیز بھگانا، سرعت، ٹھیک۔ اگر یہ آ جائے وجف القلب تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل کا تیز دھڑکنا، وہ جو پلپیٹیشن ہے وجف القلب۔ اس لیے حضرت تھانوی کا ترجمہ دل دھڑک رہے ہوں گے، دھڑکتے تو دل ہیں ویسے ہر وقت، لیکن مراد کیا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں دل دھڑک رہا ہے میرا، ہم بھی اردو میں بولتے ہیں دل تو ابھی بھی دھڑک رہا ہے، اس وقت دھڑک مراد ہے خوف کی کیفیت ہے یا پریشانی کی کیفیت ہے۔ تو خفقان القلب کہا گیا، خفقان القلب من خوف، خوف کی وجہ سے جو خفقان قلب ہے نا، کوئی پریشانی کی وجہ سے، وہ ہے وجیف، اس کو کہتے ہیں وجیف القلب۔ اس میں بھی صورت کا مفہوم ہو گیا نا، صورت کس میں ہے؟ صورت نبض ہے وہ،
تو قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، یہ ترجمہ ہے ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں خشع یخشع کے دو مفہوم ہے، ساکن ہوں گی یعنی بالکل پتھرائی ہوئی ہوں گی، جیسے ہم نے کہا خشوع کا لغوی معنی سکون ہے، یا جھکنے کا مفہوم بھی ہے، تو گویا ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت سے، یا ان کی آنکھیں خوف سے پتھرائی ہوئی ہوں گی، یہ بھی ممکن ہے۔ کیا ترجمہ حضرت تھانوی؟ جھک رہے، پتھرانے کا تو نہیں ہے ویسے، جیسے خوف سے زیادہ قریب بات جو ہوتی ہے نا وہ پتھرانا ہوتا ہے، جھکتی آنکھیں ذلت سے، خوف سے پتھرا جاتی ہیں، اور جو وجفان کے اندر جو زیادہ قوی مفہوم ہے وجیف کے اندر وہ خوف کا، خفقان القلب، تو لہذا پریشانی سے کہہ رہے ہوں گے یقولون انا لمردودون فی اذا كنا، ایک رائے کے مطابق یہ جب اگر یہ قیامت کے دن ہے، زیادہ قوی رائے سے دنیا میں ہے، تلک اذا کرۃ خاسرہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ کل ہم انشاءاللہ، کل تو نہیں شاید، کل تو الجام العوام بھی پڑھنی ہے۔ اگر یہ ابصارها جو قلوب کا لے لیا جائے، ابصارها میں ہا کی ضمیر قلوب پہ ہی جا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان دلوں کی آنکھیں، لیکن دلوں سے مراد